بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات ہے اور اسی لیلۃ القدر کے حوالے سے آج اس ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ لیلۃ القدر وہ برکتوں والی رات ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول بھی ہوا اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے فرشتے اور روح القدس یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ اور اسی لیلۃ القدر کے بارے میں، قرآن کے نزول کے بارے میں سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو اسی لیلۃ القدر کی مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے لوگو تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی خود ہی جواب دے دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل اور اس سے آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ اس میں ملائکہ اور روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اور پھر فرمایا من کل امر سلام، یعنی اس بابرکت رات میں تمام فرشتے اور روح القدس یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہر امر خیر کے لیے، ہر خیر کے اور بھلائی کے کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع فجر تک یہ رات اور اس کی برکات جو ہیں یہ جاری رہتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر وہ عظمت والی رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یعنی نزول قرآن کی یہ رات ہے۔ اور پھر یہ وہ عظمتوں والی رات ہے کہ جو یہ ایک رات صرف 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کی عمریں چونکہ 1000 سال تک ہوتی تھیں، بہت لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور انہی میں سے ایک اللہ کے نیک بندے شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایسی ہستی تھے کہ وہ دن کے وقت روزہ رکھا کرتے، رات کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادات کیا کرتے۔ تو جب یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے بیان فرما رہے تھے تو صحابہ بھی بہت زیادہ انہوں نے رشک بھی کیا، غمگین بھی ہو گئے، اور اس بات پر کہ ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عمریں عطا فرمائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہم وقت عبادت کیا کرتے تھے، دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، تو ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، تو ہم تو اس سعادت سے محروم رہ گئے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات سے تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے کہ میری امت کے لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے اور ان کے صدقے امت مسلمہ کے لیے یہ رحمت بھرا پیغام پہنچایا کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی جو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادات بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجود اور قیام اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا، تو پھر یہ ایک رات اس کے لیے 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ اور اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھیں، 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی جو بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس ایک رات میں عبادات کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 1000 مہینوں اور دوسرے لفظوں میں کہیے کہ 83 سال اور 4 ماہ کی عبادات کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور آج امت مسلمہ کی جو ایوریج اور اوسط عمر ہے وہ تقریباً 60 سال تک ہے،
تو کسی کی عمر 70 سال 80 سال ہو جاتی ہے، تو یہ ایک رات کی عبادت ایسی ہے کہ اگر ہماری عمر 70-80 سال بہت زیادہ بھی ہو جائے تو پھر 83 سال اور 4 ماہ کی عبادات کے برابر اجر اور ثواب صرف اس ایک رات کی عبادت کا اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما رہا ہے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کی جو 1000 سال کی عبادت تھی اس کے برابر اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے صحابہ کرام کے وسیلے سے امت مسلمہ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اسی رات میں ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور پھر یہاں رمضان المبارک کا فرما دیا گیا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور پھر کس رات میں نازل کیا گیا؟ وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں نازل کیا گیا۔ پھر اس رات میں جو بندہ مومن جو مسلمان عبادت کرتا ہے اس کو کیسے رحمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ تنزل الرحمت، یہ جو فرمایا گیا کہ اس میں تمام فرشتے اور روح القدس جو ہیں یہ زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور ہر امر خیر کے لیے یعنی ہر بہتر اور بھلائی والے کام کے لیے اترتے ہیں۔ تو پھر جب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے آقا کے فرامین کے مطابق کہ اس رات میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر جو بندہ مومن عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو، تراویح پڑھ رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، ہدیہ درود و سلام عرض کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، کوئی بھی عبادت کر رہا ہو، تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی علامت بھی بتائی گئی، نشانی بھی بتائی گئی کہ پھر اس بندہ مومن پر رقت طاری ہو جاتی ہے، خشیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور پھر یہ ایسی سعادت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی بھی رات ہے، مغفرت کی بھی رات ہے، عشرہ مغفرت میں آگے یعنی عشرہ جو برات من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو ساری فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مبارک رات میں جمع فرما دی ہیں۔ بس اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خصوصیت کے ساتھ اس رات میں عبادات کرنے کا حکم دیا، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو اس رات میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، عبادات کرے گا، قیام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ رحمتوں کا نزول کب سے کب تک ہوتا ہے؟ تو یہ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یعنی جیسے ہی لیلۃ القدر کی رات شروع ہوتی ہے تو غروب آفتاب کا وقت شروع ہوتا ہے، رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ صبح فجر کے وقت تک، طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہی نزول ہوتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، ویسے تو ہر رات میں سحری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، جو بھی طلب کرنے والا طلب کرے۔ لیکن یہ رات ایسی ہے کہ یہ صرف سحری کے وقت ہی نہیں بلکہ غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع فجر تک، ہی حتی مطلع الفجر جو فرمایا، طلوع فجر تک یہ رات رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں کی رات ہے۔ اور اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی جا رہی ہوتی ہے پوری رات میں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں۔ یعنی دین و دنیا کی کوئی بھی بھلائی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس رات میں طلب کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی 21ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے، 29ویں کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اکثر صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں بہت سارے صحابہ قاری قرآن تھے، لیکن یہ
تمام صحابہ میں بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تحسین فرمائی، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تراویح کے لیے امام بنایا۔ تو یہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب جو ہے یہی لیلۃ القدر ہے، اور دیگر مفسرین محدثین نے بھی اس پر گفتگو کی، لکھا کہ چونکہ لیلۃ القدر یہ الفاظ سورۃ القدر میں 3 دفعہ آئے ہیں، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ 3 دفعہ یہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو 27 بنتا ہے۔ اس وجہ سے 27ویں شب کی طرف یہ اللہ سبحانہ و تعالی اشارہ فرما رہا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا تعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ وہی صحابہ کو بتانے کے لیے، ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں 2 لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اس کا تعین دیا، میں وہی تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن ان دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس شب کا تعین ہی اٹھا لیا۔ یعنی یہ کس شب میں ہے، خصوصی جو خاص فکس کون سی شب ہے، اس تعین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اٹھا لیا ہے ان 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ یعنی شب قدر کا تعین یہ صرف لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا، اور پھر یہ شب ایسی ہے رحمتوں برکتوں کی، مغفروں کی شب ہے، لیکن اگر اس میں کوئی گناہ بندہ مومن کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ بھی اسی طرح سخت ہے، اس کی پکڑ بھی اسی طرح زیادہ ہے جس طرح اس رات میں ثواب اور اجر اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادات بھی کریں، درود و سلام کے ہدایہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور پھر یہ 5 راتوں کا تذکرہ پیارے آقا نے خصوصیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ بندہ مومن کم از کم رمضان المبارک کی ان 5 راتوں میں تو جاگ کر عبادات کرے، اپنے خدا کو راضی کر لے۔ اور پھر ایک اور حکمت اس میں یہ کہ خصوصی تعین نہیں فرمایا تاکہ اگر کوئی بندہ مومن غفلت میں پڑا ہوا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو اگر خاص طور پر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو وہ اس رات میں بھی اگر گناہوں میں ڈوبا رہتا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی۔ اس لیے اس کا تعین بھی نہیں فرمایا تاکہ بندہ مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ اس رات 5 راتوں میں کوشش کریں۔ اور خصوصاً جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ میں سے اکثر کی یہ بھی رائے تھی، اجتہاد تھا کہ 27ویں شب ہے، تو ہمیں 27ویں شب کو بھی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات بھی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنی گناہوں پر گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی، معافی مانگیں، توبہ کرنے کی کوشش کریں، معافی مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو بخش دے اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.